بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ درس کے عنوان کا اعلان ہوا اور یہ ایک اہم موضوع ہے، موجودہ دور اور اس موضوع کے متعلق غلط فہمیاں اور قیاس آرائیاں اور مختلف بدعقیدگیوں کی وجہ سے کہ امام مہدی المنتظر جسے کہا جاتا ہے کہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے، اس کے متعلق اہل سنہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، سلفیوں کا کیا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو مشہور باتیں پائی جاتی ہیں روافض اور شیعوں نے جو امامیہ لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ. تو اس بارے میں یہ ایک کتابچے کی صورت میں شائع ہوا، ایک مقالے کی صورت میں مدینہ نبویہ کی جامعہ اسلامیہ کے مجلے میں. وہاں کے مشہور عالم محدث عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، آپ نے اسے محاضرے کی شکل میں بھی پیش کیا اختصار کر کے. کیونکہ ایک چھوٹا کتابچہ ہے تو اس میں کافی وقت لگے گا، جس قدر ضروری باتیں اختصار سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ خود شیخ حفظہ اللہ اپنا اس بارے میں ایک تحقیق باقاعدہ لکھ رہے تھے، اور اسی کے سلسلے میں پھر آپ نے یہ پیش کی تھی اس کے نشر کرنے سے پہلے. تو انشاءاللہ بنا کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جو محاضرہ ہے یہ نقل کیا گیا ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ سے نشر ہونے والے مجلہ کے شمارہ نمبر 3 اس کے پہلے ہی سال میں جو تھا، اور اس کی تلخیص، اس کا اختصار کر کے خلاصہ پیش کیا ہے. ایک محاضرہ، ایک درس کی صورت میں عقیدۃ اہل السنۃ والاثر فی المہدی المنتظر شیخ عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اپنی امت کو، پچھلی گزری ہوئی امتوں کے متعلق ایسی اخبار، ایسی باتیں، خبریں جس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور وہ ویسی ہی واقع ہوئی تھیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے امور کے متعلق، کچھ مستقبل کی باتوں کے متعلق باتیں بتائی ہیں، ان کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ عنقریب وہ واقع ہوں گی، بالکل اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں. اور کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی جانب رہنمائی کر دی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اور کوئی بھی ایسی برائی اور شر جو انہیں اللہ سے دور کرے اس سے ڈرا دیا ہے، خبردار فرما دیا ہے. مستقبل کے امور میں سے کچھ وہ باتیں ہیں جو آخری زمانے میں یعنی قرب قیامت واقع ہوں گی. نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے وقت کہ جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ظاہر ہوگا، آئے گا، جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا، اور اسے مہدی کا لقب دیا جائے گا، المہدی کہا جائے گا. وہ مسلمانوں کی امارت، حکومت ان پہ کرے گا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور یہ ساری باتیں ایسی حدیث میں آئی ہیں جو بہت زیادہ ہیں،
ان سے یہ استفادہ ہوتا ہے الحدیث المستفیدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے پوری امت نے قبول کیا ہے، اور اس کے مطابق جو عقیدہ بنانا چاہیے وہ عقیدہ بنایا ہے، سوائے چند منفرد لوگوں کے جنہوں نے شذوذ اختیار کیا ہے، انفرادیت اختیار کی ہے، جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرا جو کلام ہے اس موضوع پہ دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ پہلا یہ کہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں مہدی کے متعلق وہ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں، بلکہ مجمل طور پہ آئی ہیں، اشارتاً آئی ہیں۔ ہاں، صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ جو حدیث ہیں وہ تفصیلی ہیں، تفصیل سے آئی ہیں اور تفسیر کرنے والی ہیں۔ تو کوئی گمان کرنے والا گمان یہ کرتا ہے یا کرے گا کہ اس سے ان کی شان کم ہو جاتی ہے، کہ ان کی اہمیت کم ہو گئی، کہ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح غلطی اور خطا ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی جو صحیح حدیث ہیں، بلکہ اس سے بھی کم تر یعنی جو حسن درجے کی حدیث ہیں صحیح بخاری مسلم کے علاوہ جو ہیں وہ مقبول ہیں، وہ قابل قبول ہیں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے اہل الحدیث کے نزدیک، جو حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک۔ دوسری بات کہ بعض لکھاری، بعض رائٹرز، بعض کتاب جو لکھتے ہیں ہمارے اس جو ہے دور میں، کتابچے، کالم وغیرہ، انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ان وارد احادیث پر جو مہدی سے متعلق ہے طعن کرتے ہیں بغیر علم کے، بلکہ جہالت پر مبنی طعن کرتے ہیں، یا کسی کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ایسے کی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ جنہیں حدیث کا کچھ علم نہیں ہے، اہتمام ان کے پاس حدیث کا نہیں ہے، اس میں کوئی مہارت حاصل نہیں ہے حدیث کے علم میں انہیں۔ تو میں مثال دیتے ہیں پھر شیخ کی ایک تعلیق عبد الرحمن محمد عثمان نے کی ہے کتاب تحفۃ الاحوذی، جو کہ شرح ہے سنن الترمذی کی، اس پہ تعلیق کرتے ہوئے جو مصر سے شائع ہوئی ہے، اس کے چھٹے جز میں کہتے ہیں، جب یہ باب ہے کہ ما جاء فی الخلفاء، خلفاء سے متعلق، خلیفوں سے متعلق جو باب ہے، اس کی تعلیق میں کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث مہدی کے متعلق آئی ہیں یہ سب جو ہیں مشکوک ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت نہیں، بلکہ یہ شیعوں نے وضع کی ہیں۔ اسی طریقے سے مہدی کے متعلق جو بات آئی ہے، یہ جو باب ہے یعنی تقارب الزمن، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، قرب قیامت، اور جو ہے امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اس میں کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء الثقات یعنی قابل اعتماد، ثقات الاثبات، قابل اعتماد اور ثقہ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خصوصی طور پہ جو مہدی سے متعلق احادیث آئی ہیں یہ صرف اور صرف جو شیعہ باطنی لوگ ہیں اور ان جیسے لوگ انہوں نے وضع کی ہیں، بنائی ہیں، اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور بعض نے اتنی جرأت کی اس سے بھی بڑھ کے، تو ہم پاتے ہیں کہ محی الدین عبد الحمید اپنی تعلیق کرتے ہوئے الحاوی للفتاوی جو ہیں امام السیوطی کے، اس کے آخری جز میں انہوں نے باقاعدہ، امام السیوطی نے ایک آخری جز میں کتابچے کی صورت میں اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے العرف الوردی فی اخبار المہدی۔ تو اس کے جز ثانی میں کہتے ہیں کہ بعض باحثین، بعض جو ریسرچر محققین ہیں ان کے نزدیک، وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جو کچھ بھی مہدی سے متعلق آیا ہے اور دجال سے متعلق یہ سب اسرائیلیات میں سے ہیں، یعنی اہل کتاب کی اڑائی ہوئی خبروں میں سے۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر، اور اس وجہ سے بھی کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کی خیر خواہی چاہیں، جس کا یہ تقاضا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کے بارے میں کوئی تردد نہ ہو،
جو بھی خبر دی ہے. تو انہی وجوہات کی بنا پہ میں نے یہ چاہا اور ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر میں کلام کروں. اور میں جو کلام کروں گا اسے میں نے نام دیا ہے عقیدہ اہل سنہ والاثر کا مہدی المنتظر کے بارے میں. اور یہ مندرجہ ذیل جو عناصر ہیں یعنی جو ٹاپکس ہیں یا ہیڈنگز ہیں ان کے تحت جو ہے میں ان پوائنٹس کے تحت بات کروں گا. یہ 10 ہیں. سب سے پہلے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام کہ جو مہدی کے متعلق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ان ائمہ کرام کے نام کہ جنہوں نے مہدی سے متعلق احادیث اور آثار اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، لے کر آئے ہیں محدثین کے بارے میں. تیسرا نقطہ ان علماء کرام کا ذکر جنہوں نے مہدی کے موضوع پر الگ سے بھی کتابیں لکھی ہیں صرف اسی موضوع پر. چوتھا نقطہ ان علماء کرام کا ذکر جنہوں نے مہدی سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا تواتر ذکر کیا ہے. تواتر جو اعلیٰ درجے کی احادیث ہیں یعنی اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کہ اس کا جھوٹ ہونا محال ہے. اور پانچویں بات بعض ان احادیث کا ذکر جو صحیح ہیں یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جن کا مہدی کے ساتھ تعلق ہے. اور چھٹا نقطہ بعض وہ احادیث جو مہدی سے متعلق صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ آئی ہیں دیگر کتب سنت میں کتب حدیث میں اور ان کی بعض اسانید پر کلام. ساتویں بات بعض علماء کرام کا ذکر جنہوں نے مہدی کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے، حجت پکڑی ہے اور اس کے مطابق عقیدہ بنایا ہے، ذکر کیا ہے. آٹھویں بات بعض ان باتوں کا ذکر بعض ان لوگوں کا جن کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ مہدی سے متعلق احادیث کا انکار کرتے ہیں، اس بارے میں تردد اور شک کا شکار ہیں اور ان کی چند باتوں کا جواب بھی دیا ہے میں نے مختصراً مناقشے کی صورت میں. اور نویں بات بعض ان لوگوں کے وہم کا رد کہ جو سمجھتے ہیں کہ بعض ایسی احادیث یا روایت ہیں جو مہدی کے متعلق جو روایت یا حدیث ہیں اس میں تعارض ہے، کانٹرڈکشن ہے، تو ان کا بھی جواب دیا ہے. 10ویں بات آخر میں اختتامی کلمہ ذکر فرمائیں گے. تو بعض ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام کہ جن سے احادیث روایت ہے مہدی سے متعلق. شیخ فرماتے ہیں کہ من جملہ جو کچھ میں نے تحقیق کی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام کو میں نے پایا مختلف احادیث کی کتابوں میں اور وہ کل 26 بنتے ہیں. عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، الحسین بن علی، ام سلمہ، ام حبیبہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، ابو سعید الخدری، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عمار بن یاسر، عوف بن مالک، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ بن یاس، علی الہلالی، حذیفہ بن الیمان، عبداللہ بن الحارث، عوف بن مالک، عمران بن حسین، ابو الطفیل، جابر الصدفی رضی اللہ عنہم اجمعین. دوسرا نقطہ ان ائمہ محدثین کا ذکر جنہوں نے احادیث اور آثار لے کر آئے ہیں مہدی سے متعلق اپنی کتابوں میں. چنانچہ علماء کی ایک بڑی تعداد ائمہ کرام کی انہوں نے اپنی کتابوں میں چاہے وہ صحاح ہوں، سنن ہوں، معاجم ہوں، مسانید ہوں ذکر کی ہیں حدیث. اور جتنا کچھ میں نے جانچ کی ہے اور تحقیق کی ہے ان کی تعداد تقریباً 38 تک پہنچتی ہے. میں مکمل نام تو یہاں ذکر نہیں کروں گا، ان میں سے جو مشہور اور لوگ جانتے ہیں ان کو یہاں پر میں ذکر کر دیتا ہوں. جیسے کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، الترمذی نے اپنی جامع میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور النسائی نے بھی اپنی سنن میں، احمد نے
امام احمد نے اپنی مسند میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، الحاکم نے المستدرک میں، ابو بکر ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، الطبرانی نے الکبیر، الاوسط، الصغیر تینوں میں، الدارقطنی نے فی الافراد میں، ابو یعلا الموصلی نے اپنی مسند میں، اور البزار نے بھی اپنی مسند میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، امام البیہقی نے دلائل النبوہ میں، ابن الجوزی نے اپنی تاریخ میں، ابن سعد نے الطبقات میں، ابن خزیمہ نے اور ابو عوانہ وغیرہ ہم نے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ تیسرا نقطہ، بعض ان علماء کرام کا ذکر جنہوں نے مہدی کے متعلق الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، کہ جس طرح اس امت کے علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی شدہ حدیث کو جمع کرنے اور ان کی تشریح کے لیے بہت کچھ اہتمام کیا ہے، تو اسی وجہ اور اسی میں سے مہدی سے متعلق جو احادیث ہیں اس کا بھی ایک بڑا حصہ ہے کہ اس کا بھی خصوصی اہتمام کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے انہیں علیحدہ سے ایک الگ سے کتابی صورت میں تالیف کیا، اور بعض نے اپنی ہی جو کتابیں ہیں احادیث کی، سنن ہے یا مسند کتابیں ہیں، مسانید ہیں، ان میں الگ سے اس کے چیپٹرز، ابواب وغیرہ بیان کیے ہیں۔ تو جنہوں نے الگ سے ان کے بارے میں لکھا ہے، اس میں سے بھی کچھ چیدہ باتیں میں ذکر کر دوں گا۔ امام ابو بکر ابن ابی خیثمہ، انہوں نے جو ہے اپنی کتاب میں جو ہے باقاعدہ لکھا ہے اور آخر تک گئے ہیں، سب کچھ جمع کیا ہے، جیسا کہ ابن خلدون اپنے تاریخ کے مقدمے میں کہتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابو نعیم، انہوں نے جمع کیے ہیں۔ السیوطی نے ایک باقاعدہ ایک باقاعدہ حصہ الگ سے کتاب کا ٹکڑا اپنے اس نام سے ہی کیا ہے کہ العرف الوردی فی اخبار المہدی، اور یہ مطبوع ہے الحاوی للفتاوی، جو ان کی کتاب ہے، اس میں اس کا جو جز ثانی ہے اس کے اندر یہ الگ سے بھی شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی دیکھ چکا ہوں ایک الگ سے کتابچہ بھی ہے۔ اس میں کیا کیا ہے انہوں نے، پہلے جو ائمہ کرام نے، جس طرح جن کا بھی میں نے نام لیا، انہوں نے تقریباً 40 احادیث جمع کی، تو انہوں نے اس پر مزید جو ہے اضافہ کیا، اور ان سب کو جمع کیے ہیں۔ اور جتنی بھی احادیث اور آثار ہیں السیوطی نے جو ذکر فرمائے ہیں مہدی کے تعلق سے، وہ 200 سے بھی زیادہ بنتے ہیں جو کچھ آپ نے جمع کیے ہیں، لیکن ان میں صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع یعنی من گھڑت بھی ہے۔ اسی طرح حافظ عماد الدین ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفتن والملاحم میں الگ سے ایک علیحدہ سے جز ذکر کیا ہے مہدی کے متعلق، خود یعنی فرماتے ہیں کہ وقد افردت فی ذکر المہدی جزءا علی حدہ وللہ الحمد والمنہ، الگ سے انہوں نے ایک جز ذکر کیا ہے، اس سے متعلق احادیث جمع کی ہیں۔ اسی طرح فقیہ ابن حجر المکی، انہوں نے اپنی تالیف کو نام دیا ہے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر۔ اسی طرح علی المتقی الہندی، جو کنز العمال کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی ذکر کی ہیں۔ ملا علی قاری، انہوں نے بھی اس بارے میں ذکر کی ہے المشرب الوردی فی مذہب المہدی، یہ بھی انہوں نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح مرعی بن یوسف الحنبلی، جن کی وفات 1033 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تالیف کا نام رکھا ہے فوائد الفکر فی ظہور المہدی المنتظر۔ اور جنہوں نے اس بارے میں لکھا ہے الگ سے، وہ امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور جو مسیح الدجال کے خروج ہے اس کے تحت ہی آپ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل الصنعانی، جو سبل السلام لکھنے والے ہیں، بلوغ المرام کی شرح،
انہوں نے بھی جو ہے اس متعلق لکھا ہے۔ چوتھا نقطہ، بعض ان علماء کا ذکر جنہوں نے مہدی سے متعلق احادیث کے تواتر کو ذکر کیا ہے۔ تواتر میں نے آپ کو بیان کیا کہ باکثرت جو روایتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہر دور میں ہر طبقے میں اس کے راوی ہوتے ہیں۔ الحافظ ابو الحسن محمد بن الحسین الاغوری السجزی، جو کتاب مناقب الشافعی لکھنے والے ہیں، جن کی وفات سن 363 ہجری میں ہوئی، آپ نے اس بارے میں لکھا ہے اور ذکر کیا ہے کہ تواتر کے حد تک جو ہے احادیث پہنچی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی تفصیل آگے آئے گی، اور انہی کا یہاں پر کچھ ذکر کیا ہے آپ نے۔ امام محمد البرزنجی، جن کی وفات 1103 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی ان کے تواتر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق اتنی مشہور اور صحیح حدیث ہیں اور قیامت، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، بلکہ پہلی نشانی، بڑی نشانیوں میں سے انہی کو قرار دیا ہے۔ بل اولها خروج المہدی۔ اور تیسرے شیخ محمد السفارینی، جن کی وفات 1188 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اس کے تواتر کو ذکر کیا ہے۔ اور قاضی محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ نے، جن کی وفات 1250 ہجری میں ہوئی، ان حدیث کے متواتر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور علامہ صدیق حسن خان القنوجی، جن کی وفات 1307 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اس کے تواتر کو ذکر فرمایا ہے۔ اور شیخ محمد بن جعفر القطانی، جن کی وفات 1345 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ پانچواں نقطہ، بعض ان احادیث کا ذکر جو صحیح ہیں، یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہیں مہدی کے متعلق۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں باب نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے متعلق جو باب ہے، اس میں یہ حدیث ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہی حدیث جو ابھی ہم نے صحیح بخاری کی پڑھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور لفظ کے ساتھ حدیث ذکر کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم منکم، فامکم و امامکم تھے وہاں پر، فامکم، یہاں پر ان الفاظ کا فرق ہے۔ اور جو یہ راوی ہیں ابن ابی ذئب، جو حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر بھی کی۔ جب ان سے پوچھا کہ حدیث ابو ہریرہ تو کہتے ہیں وَإِمَامُكُم مِّنكُم، وَأَمَّكُم مِّنكُم کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ فَأَمَّكُم بِكِتَابِ رَبِّكُم تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امامت کریں گے تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے ذریعے، تمہاری رہنمائی پیشوائی کریں گے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میری امت کا ایک گروہ بدستور حق پر جو ہے حق پہ ظاہر غالب رہ کے قتال کرتا رہے گا تا قیامت۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا فینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام، پھر جو ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، فیقول امیرہم، ان کے جو امیر ہوں گے وہ کہیں گے تعال صلی لنا، آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، امامت کریں ہماری۔ فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ، کہ نہیں بلکہ تم میں سے ہی بعض کے امام بنتے ہیں، بنیں گے، یہ اس امت کی عزت افزائی اور اکرام نوازی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔
تو شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی احادیث ہیں صحیحین میں، بخاری مسلم میں آپ کے سامنے ذکر کی، اگرچہ ان میں مہدی کا واضح طور پہ یعنی صراحت کے ساتھ لفظ نہیں ہے، لیکن یہ اشارے موجود ہے کہ ایک نیک صالح شخص آئے گا جو مسلمانوں کی امامت کرے گا اس وقت میں، قرب قیامت میں. اور احادیث ان کے علاوہ سنن میں، مسانید وغیرہ میں اس کی تفسیر کرنے والی اور تفصیلی حدیثیں موجود ہیں جو صحیح بخاری مسلم کی احادیث کی تفصیل کرتی ہیں، جو اس بات پر دلالت ہے کہ ایک شخص ہوگا نیک صالح جس کا نام محمد ہوگا اور اسے مہدی کہا جاتا ہوگا. اور سنت جو ہے بعض سنتیں بعض کی وضاحت کرتی ہیں، بعض احادیث دوسری احادیث سے واضح ہوتی ہیں. یہ فرماتے ہیں کیونکہ اس مقام میں زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، جو صحیح ان کے علاوہ بھی آئی ہیں مہدی کے متعلق اور ان پر ایک ایک پر پورا کلام کرنا، تو میں بعض احادیث جو چیدہ ہیں ان پہ اختصار کروں گا اور بعض کی اسانید پر کلام کروں گا. تو چھٹے نقطے پر ہم آتے ہیں. بعض ان حدیث کا ذکر جو مہدی سے متعلق صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ آئی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں. یبعث علی اختلاف من الناس، لوگوں میں بڑا اختلاف ہوگا، اس وقت اسے بھیجا جائے گا. والزلازل، اور زلزلے ہوں گے. فیملأ الارض قسطا وعدلا، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. کما ملیت الظلم وجورا، جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. یرضى عنہ ساکن السماء وساکن الارض، آسمان والے اور زمین والے سب اس سے راضی. یقسم المال صحاحا، وہ مال جو ہے صحاحا تقسیم کرے گا. ایک شخص نے پوچھا ما صحاحا، صحاحا کا کیا معنی؟ تو فرمایا کہ بالسویہ، برابری کی بنیاد پر تقسیم کرے گا. وَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم غناءً، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے دل غنا سے بھر دے گا. وَيَسْعُهُمْ عَدْلُ، اور اس کا عدل انہیں پہنچے گا، کافی ہو جائے گا، کفایت کرے گا. اور آخر تک جو یہ حدیث ہے، الحیثمی کہتے ہیں مجموع الزوائد میں کہ اسے امام احمد نے اپنی اسانید سے روایت کیا ہے اور ابو یعلا نے اختصار کے ساتھ. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی المہدی، میری امت میں المہدی ہوگا. اور آخر تک جو حدیث ہے اس کے بارے میں بھی الحیثمی فرماتے ہیں کہ اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور رجالہ ثقات. تیسری حدیث امام ابو داود نے اپنی سنن میں ایک باقاعدہ کتاب مقرر کی ہے المہدی کے متعلق، اور جس کا پہلے ذکر کیا اول کتاب المہدی اور آخر میں ذکر کیا کہ آخر کتاب المہدی، اور باب لکھا ہے، صرف باب. اور اس کے تحت جو ہے ایک کے بعد ایک حدیثیں لے کر آئے ہیں، کل 13 حدیثیں لے کر آئے ہیں اس بارے میں. اور اس میں جو سر فہرست اس کے شروع میں جس حدیث کو رکھا ہے وہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس کی اصل سے بخاری مسلم میں بھی ہے امامت کے متعلق اور 12 اماموں کے متعلق. اور وہ حدیث یہ ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خلیفة، کہ یہ دین سیدھا قائم رہے گا تم میں جب تک 12 خلیفہ نہ گزر جائیں. 12 خلیفہ آئیں گے. امام السیوطی اپنے اسی کتاب میں، اس کتابچے میں العرف الوردی فی اخبار المہدی میں کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس طرف جو علماء کہتے ہیں کہ جو مہدی ہے ان 12 اماموں سے ایک ہے. لیکن آخر میں ہم جو ہے اس محاضرے کے آخر میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو تعلیق کی ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں. چوتھی حدیث ابو داود اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں عاصم ابن ابی نجود کے طریق سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يعطي اسمه اسمي.
کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا، یعنی یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، جس کا نام میرے نام جیسا ہو۔ تو اس حدیث پہ ابو داؤد اور المنذری نے سکوت اختیار کیا، اور امام ابن القیم تہذیب السنن میں اس کی صحت کی طرف اشارہ کرتے ہیں المنار المنیف میں، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ النبویہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی تخریج احادیث المشکات میں فرماتے ہیں واسنادہ حسن۔ اسی طرح ابو داؤد اپنے سنن میں ذکر کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہیں، اجل الجبہہ، کشادہ پیشانی ہوگی اس کی، اقن الانف، اونچی ناک ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت جور ظلمہ، کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ یملک 7 سنین، اور 7 سال تک وہ رہے گا، حکومت کرے گا۔ امام ابن القیم المنار المنیف میں کہتے ہیں کہ اسے ابو داؤد نے باسناد جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور شیخ البانی احادیث المشکات کی تخریج میں فرماتے ہیں واسناد حسن۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہی اپنی سنن میں یہ روایت بھی لے کر آئے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا المہدی من حطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہوں گے وہ میری نسل میں سے، میرے اہل بیت میں سے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے سعید بن المسیب سے، اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے مہدی کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من ولد فاطمہ، وہی حدیث کہ مہدی جو ہیں وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اس حدیث کو السیوطی نے اپنی الجامع الصغیر میں روایت کیا ہے اور اس کی صحت کے اشارہ دیا ہے، اور شیخ البانی فرماتے ہیں احادیث المشکات کی تخریج میں اسنادہ جید۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں ان کے متعلق جو آپ نے صحیح بخاری اور مسلم کی بھی سن لی اشارتاً، اور واضح طور پہ تفصیلی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ ابو داؤد وغیرہ کی آپ نے سن لی۔ 7واں نقطہ، بعض ان علماء کرام کا ذکر جو مہدی سے متعلق احادیث کو دلیل مانتے ہیں اور اس کے مطابق عقیدہ بناتے ہیں، عقیدے کی کتابوں میں اور دیگر جگہوں پہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں شیخ حافظ ابو جعفر العقیلی، جن کی وفات 322 ہجری میں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جو مہدی سے متعلق احادیث جیاد ہیں سب جید ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن حبان، جن کی وفات 354 ہجری میں ہوئی 354 میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے، اس کے تعلق سے شبہ بھی دور کرتے ہیں جو آگے بھی آئے گا، کہ لا یأتی علیکم زمان الا والذی بعدہ شر من، کہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد والا دور اس سے زیادہ برا ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ جو مہدی سے متعلق حدیث ہے، حالانکہ وہ پچھلے گزرے ہوئے دوروں سے بہتر دور ہوگا ان کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، تو وہ حدیث مخصوص ہے، اس عام حدیث کو وہ خاص کر دیتی ہے کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے بعد میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں بھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جو اپنی صحیح کتاب الفتن میں حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یأتی علیکم زمان الا والذی بعدہ شر من، کہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا اس کے بعد والا دور اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے، جو مہدی سے متعلق ہے وہ مخصوص حدیثیں ہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم و ستم ختم ہوگا۔ اور جنہوں نے ذکر کیا امام البیہقی، جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی، وہ بھی فرماتے ہیں
ایک اور شبے کا رد کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں جس کو علماء ضعیف کہتے ہیں اور نہیں مانتے بہت سے علماء کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ مہدی عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی انکار کرتے ہیں کہ جو مہدی لوگ کہتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں جو مہدی والی ہیں وہ زیادہ صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح امام محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی، امام قرطبی جو مشہور تفسیر والے ہیں جن کی وفات 671 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ ضعیف ہے اور اگر کوئی اس کو صحیح مانتا ہے پھر بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح جمع کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو مہدی ہے، جو کامل مہدی اصل میں ایک صفت ہے، یعنی ہدایت یافتہ جو ہے مکمل طور پہ وہ عیسیٰ ابن مریم، اور یہ اپنے درجے میں ایک مہدی ہے، یہ تو اس کے خلاف نہیں کوئی اور مہدی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح دو احادیث جمع ہو جاتی ہیں اور جو تعارض کانٹراڈکشن ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ اور امام السیوطی رحمہ اللہ نے جس طرح ہم نے ذکر کیا بار بار اس کتابچے کا العرف الوردی فی اخبار المہدی الگ سے ذکر کی۔ امام ابن تیمیہ جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، آپ اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ میں فرماتے ہیں انہی احادیث کا ذکر کر کے جتنی ہم نے پڑھی کہ آخری زمانے میں آئیں گے، میرے جیسا نام ہوگا، میری جیسی کنیت ہوگی، اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد جیسا ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں ساری روایت ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اس میں جو ہے گمراہی کا شکار ہیں، مغالطے کا، مختلف گروہ مختلف عقیدے رکھتے ہیں، بعض انکار کرتے ہیں، اور ابن ماجہ کی جو حدیث ہے وہی کہ عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں، اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب المنار المنیف کے آخر میں المنار المنیف فی الحدیث الصحیح والضعیف کے آخر میں جو ہے الگ سے پوری ایک فصل قائم کرتے ہیں جس میں مہدی اور ان کے خروج کے متعلق احادیث ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کا بھی جواب دیتے ہیں اور رد کرتے ہیں کہ ضعیف ہے، لا مہدی الا عیسی ابن مریم۔ آخر میں جو ہے امام ابن القیم صحابہ کرام کے نام ذکر کرتے ہیں جن سے احادیث روایت ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ جتنی احادیث ہیں یہ 4 اقسام کی ہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، غرائب اور موضوعہ بھی ہیں، اور لوگوں کے جو اختلاف ہے مہدی کے متعلق وہ 4 اقسام میں تقسیم ہوتا ہے۔ کون سی 4 اقسام ہیں؟ جن میں سے پہلے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مہدی المسیح ابن مریم ہی مہدی ہیں، اور اس قول کے جو لوگ قائل ہیں وہ محمد ابن خالد الجندی المعتقد جن کا ذکر ہو چکا ہے، ان کی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، اور اگر یہ صحیح طور پہ ثابت ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اعظم مہدی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الساعہ، مہدی یعنی ہدایت والوں میں سے سب سے بڑے ہدایت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے؟ اس طور پہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور سنت صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ جو ہے نازل ہوں گے مشرقی دمشق میں اور سفید مینارے پہ، اور اللہ کی کتاب کے ذریعے حکم کریں گے، یہود و نصارہ کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کریں گے، اور ان کے ہاتھوں ان کے زمانے کے جو ملتیں ہیں وہ ہلاکت کا شکار ہوں گی جو مخالفین ہیں۔ تو صحیح ہے کہ انہیں بھی جو ہے اس طور پہ کہا جائے کہ لا مہدی فی الحقیقت سوا ہو، در حقیقت پورا پرفیکٹ قسم کا مہدی آپ کے سوا کوئی نہیں، حالانکہ آپ کے علاوہ کوئی مہدی ہے اور موجود ہیں اور حدیث سے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے اور اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کے وہ ہیں، یعنی مہدی کامل اور معصوم، کیونکہ وہ رسول بھی ہیں، مہدی کامل اور معصوم آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا یہ معنی ہے۔ اور دوسرا قول ان لوگوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مہدی ہیں یہ بنو عباس جو تھے ان کی ولایت میں سے
آئے گا اور اس کا زمانہ گزر چکا ہے، جس طرح وہ شیعہ روافظ کہتے ہیں کہ وہ غار میں بند ہے اور اس کا انتظار کرتے ہیں مہدی منتظر کا، امام غیب وغیرہ وہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے تعلق سے کون سی حدیث ذکر کرتے ہیں؟ اس کے تعلق سے وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے، کالے جھنڈے آئیں گے مشرق کی طرف سے، خراسان کی طرف سے۔ ان دونوں حدیثوں کے ضعیف ہونے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث جو ہے اگر صحیح بھی ہوں، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مہدی جو بنو عباس کی ولایت سے آیا تھا وہ مہدی ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو آخری زمانے میں ہے۔ وہ من جملہ جو مہدی ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں سے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو تھے وہ کانا مہدی، آپ بھی ہدایت یافتہ جو ہے امیر تھے، خلیفہ تھے۔ پھر فرمایا تیسرا قول کیا ہے اس کے متعلق کہ یہ جو شخص ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا اور آخری زمانے میں آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم اور ستم سے، ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور اکثر احادیث اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر آپ وہ ساری حدیثیں لے کر آئے جو مہدی کے متعلق ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جو چوتھا قول ہے جو امامیہ لوگ شیعوں کا ہے، چوتھا قول، وہ باقاعدہ تعین کر کے بتاتے ہیں کہ مہدی کون ہے، وہ محمد بن الحسن العسکری المنتظر، امام منتظر، امام غائب جسے وہ کہتے ہیں، امام مہدی، وہ ہیں جو کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہیں، نہ کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، حالانکہ صحیح بات کیا ہے، وہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں الحاضر فی الامصار الغائب عن الابصار، کہ وہ اس دنیا زمانے میں موجود ہیں مگر آنکھوں سے اوجھل ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، امام غائب جسے وہ کہتے ہیں۔ اور کنہوں نے لکھا اس بارے میں؟ ابو الحسن السمخودی، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ آپ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کے نسل میں سے اس لیے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے خلافت مسلمانوں کے لیے ان پر شفقت کرتے ہوئے امت پہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے تھے، چھوڑے تھا حسن رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو چیز چھوڑی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، تو اس کا بہت ہی اچھا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے ایسا امام جو ہے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجے گا، اور یہ بہترین بدلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نیک لوگوں کو خود ان کو بدلہ دیتا ہے یا ان کی اولاد میں ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر المکی، جن کی وفات 974 ہجری میں ہوئی، آپ نے بھی اپنی کتاب القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر میں یہی بات ذکر کی ہے کہ جب مہدی کا ایسے اطلاقاً ذکر ہوتا ہے امام مہدی، تو اس سے وہی مراد ہوتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑیں گے، ان سے یہی مراد ہوتی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ مہدی کون ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے، وَهُوَ أَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ، خلفاء راشدین اور ائمہ مہدیین میں سے ایک ہیں۔ امام الترمذی ان کے متعلق حدیث ذکر کرتے ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ امام ابو داؤد حدیث ذکر کرتے ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر کرتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے 12 نقبات ہیں، اسی طریقے سے 12 ائمہ والی حدیث ذکر کرتے ہیں جو سب قریش میں سے ہوں گے، اور اس حدیث کی اصل جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، جس طرح آپ نے ابھی بھی سنا کہ لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیم 12 رجلا، اس امت کا معاملہ صحیح چلتا رہے گا جب تک ان میں 12 لوگ جو ہے خلافت اور امامت قائم نہیں رہتے، یعنی آ جاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکے سے بات کہی جو سنائی نہیں دی، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا فرمایا؟ کہا کلہم من قریش، یہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو ایک بشارت ہے 12 خلیفہ صالح اور نیک خلیفہ ہونے کی جو حق کو اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اسی طرح شیخ عبد الرؤف المناوی فیض القدیر والے بھی ذکر کرتے ہیں ان کے متعلق عقیدہ بنانا چاہیے اور حدیث اس بارے میں صحیح ہیں، حسن ہیں۔ اور یہ جو افضلیت کا معاملہ ہے
مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ فرماتے ہیں اس طرح جمع کیا جائے گا کہ پہلی نماز جو ہے آپ نے ان کے پیچھے پڑھی یہ بتانے کے لیے کہ میں آیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں اور اس کے مطابق حکم کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے مہدی ان کے انڈر میں ہوں گے اور اصل قاعدے کے مطابق کہ وہ فاضل ہیں اور وہ مفضول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کریں گے. اسی طرح شیخ محمد السفارینی اپنی کتاب لوامع الانوار وغیرہ میں جو ہے ذکر کرتے ہیں، اور الدرۃ المغنیہ فی عقد الفرقۃ المرضیہ میں اشعار ذکر کرتے ہیں. یعنی اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے فرماتے ہیں کہ امام آئے گا جو خاتم اور نصیح خیر خواہ ہوگا، محمد المہدی والمسیح، یہ آئیں گے. کیونکہ یہ ائمہ کا آخری ہوگا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم النبوہ اور رسالہ ہیں، یہ خاتم الائمہ ہیں، ان کے بعد لوگ ہی نہیں ہوں گے، نہ امامت کی ضرورت ہوگی. پھر وہ تمام احادیث آپ بھی ذکر کرتے ہیں. امام سفارینی رحمہ اللہ 5 فوائد ذکر کرتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے اس قصیدے میں. پہلا، ان کا حلیہ اور صفت بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، یعنی امام مہدی کی علامات ظہور، کب وہ ظاہر ہوں گے، اس کی علامات اور نشانیاں ذکر کرتے ہیں. اور بعض ان فتنوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے آنے سے پہلے واقع ہوں گے. لوگ کتنی چمگوئیاں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں بغیر علم کے، آپ بھی سنتے ہیں باتیں سوشل میڈیا پہ اور دیگر میڈیا پہ آج کل پھیلے ہوئے ہیں. بہت سے بے علم بے دین قسم کے لوگ بھی جو ہے باتیں کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، اور اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. اسی لیے اس موقع کے اعتبار سے ہم نے ضروری سمجھا، اور ہم نے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں اور حقائق جو کتاب و سنت اور فہم اور منہج سلف صالحین کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے وہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو آپ کی تمام چیزیں اس میں ذکر کرتے ہیں، اس کی تفصیل اور اس کی تشریحات بھی سلفی علماء کرام کی موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. ان کے پیدائش کا ذکر ہے، ان کی بیعت ہونے کا، ان کی حکومت کتنی مدت رہے گی، اور اس سے متعلقہ تمام باتیں. اور شیخ محمد بشیر الصحسانی جو ہندوستان کے علماء میں سے، اہل حدیث علماء میں سے تھے، جن کی مشہور کتاب ہے سیانت الانسان کے نام سے، عن وسوسۃ الشیخ دہلان، فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہے اچھے ادوار آئے صحابہ کے، تابعین کے، اتباع تابعین کے، پھر آخر دور میں بدعات اور حوادث اور یہ سارے واقعات ہوئے اور فتنے برپا ہو گئے، لوگوں کے حالات بدل گئے. تو بد سے بدتر، برے سے برا زمانہ آتا گیا بعد میں. پھر آخر میں فرماتے ہیں سوائے وہ جو ایکسیپشنل ہیں، مستثنا اس سے، آخر میں جو آئیں گے مہدی رضی اللہ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام، الی ان تقوم الساعۃ علی شرار الناس، پھر آخر میں بدترین اور شرار الناس، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اور شیخ شمس الحق عظیم آبادی، جنہوں نے سنن نبی داؤد کی شرح لکھی عون المعبود کے نام سے، آپ کی وفات 1329 ہجری میں ہوئی. آپ بھی جو ہے ان ائمہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کرام کا جنہوں نے مہدی سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں. اور شیخ محمد انور شاہ کاشمیری، جن کی وفات 1352 ہجری میں ہوئی، آپ بھی اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں ذکر کرتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آ کے یعنی ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے، اس کی ایک وضاحت دیتے ہیں شیخ الکشمیری جو ہیں کہ یہاں اس سے مراد ہے کہ ایسا نہ لگے لوگوں کو کہ ہماری ولایت یا حکومت چھن گئی ہے امت محمدیہ سے، تو ان کو جو ہے امامت کرنے دیں گے، اور ان کی شرف اور امت کے جو ہے شرف کے لیے بھی، عزت افزائی کے لیے. 8ویں بات اور 8واں نقطہ ذکر کرتے ہیں جو شیخ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. شیخ عبد المحسن العباس حفظ اللہ فرماتے ہیں بعض ان لوگوں کا ذکر میں کروں گا جتنا مجھے معلوم ہے کہ جنہوں نے مہدی کا جو حدیث ہے امام مہدی کے متعلق اس کا انکار کیا ہے، یا اس میں شک میں ہے، تردد میں، یعنی یقین نہیں ہے ان کو. اور بعض ان کے جو کلام ہے مختصراً میں ان سے تھوڑا سا مناقشہ کروں گا. شیخ فرماتے ہیں اگر کہنے والا یہ کہے کہ آپ نے اتنے سارے جو ہے اہل علم سے باتیں نقل کی ہیں مہدی
کے خروج کو ثابت کرنے کے لیے آخری زمانے میں وہ آئیں گے. کیوں؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے یا اس میں تردد کرتا ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں بالکل، بعض ایسے لوگ ہیں جو اس میں تردد کا شکار ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں. جازم عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آخر زمانے میں آئیں گے، حالانکہ یہی صحیح عقیدہ ہے. کتاب و سنت سے، سلف صالحین سے ثابت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ جو ہے اپنانا صحیح نہیں ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے ہمیں خبر ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو غیبی امور میں سے ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پچھلے دور میں جتنے لوگوں نے انکار کیا مجھے زیادہ نہیں ملے، ان میں سے اکا دکا لوگ ہی ہیں، جن میں سے ایک ابو محمد بن الولید البغدادی ہیں، جن کا ذکر امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسی حدیث کو وہ لے کے بیٹھ گئے کہ عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں. اور یہ شخص ایسا ہے، یعنی یہ جس نے اختلاف کیا ہے البغدادی، یہ خود بھی ایسا ہے کہ جس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. خود ایک ضعیف قسم کا انسان ہے جس کو اس چیزوں میں مہارت علم حاصل نہیں ہے. اور دوسرے عبد الرحمن ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون جو مشہور ہے، اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ مقدمے میں لکھتے ہیں، اور اس کا بھی جواب یہی ہے جس طرح صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے دیا کہ جو جس چیز میں مہارت نہیں ہے، نہ سند میں نہ حدیث وغیرہ میں کچھ ان کو، تو وہ اسی قسم کی حرکت کریں گے اور ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس تعلق سے. تو شیخ فرماتے ہیں اگر اس ایسی احادیث کے تعلق سے کوئی محدث اور ماہر محدث ہو، اس سے بھی اگر غلطی ہو تو یہ اس کی کوئی لغزش ہوگی، بجائے اس کے کہ ایسا شخص جو محدث بھی نہیں ہے اور اخباری ہے، بس خبریں جو ہے یہاں سے نقل کرنے والا ہے، کوئی اہل اختصاص اسپیشلائزیشن اس کو حاصل نہیں ہے حدیث میں، اس کے قول کو کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے. تو ان کا رد انہوں نے بھی کیا ہے، شیخ احمد شاکر نے بھی کیا ہے، اور خود ان کے کلام میں بھی یہ ثابت ہے. شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ فرماتے ہیں ابن خلدون کے کلام میں کہ انہیں بھی کوئی یقین نہیں ہے، یعنی جم کے کوئی مخالفت انہوں نے نہیں کی ہے، خود بھی تردد ہے، اور کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں مقدمے میں کہ یہ بات جان لیں کہ تمام اہل اسلام میں یہ بات مشہور چلی آ رہی ہے ہر دور میں، یعنی جو ہے امام آئیں گے، آخری زمانے میں آئیں گے، مہدی ان کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور یہ جتنی بھی باتیں حدیث میں ذکر ہیں ان کا ذکر کیا کہ مشہور ہیں اور احادیث موجود ہیں، سب بتا رہے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ان کی وقت رہ جاتی ہے اور کیا اہمیت رہ جاتی ہے ان کے اس بات کی، سوائے کچھ لوگوں نے جو اختلاف کیا ہے جن کو جو کسی گنتی میں نہیں آتے، جو اس میں جو ہے اختصاص نہیں رکھتے، اسپیشلائزیشن نہیں رکھتے حدیث کے معاملات میں. تیسری بات یہ کہ وہ فرماتے ہیں خود ابن خلدون کے میں نے جو حدیث جتنی بھی کوشش کر کے جمع کی ہیں ساری یہی ہیں، حالانکہ شیخ عبد المحسن حفظ اللہ نے کچھ حدیث ذکر کی کہ یہ حدیثیں جو مشہور ہیں اور صحیح بھی ہیں وہ ان سے رہ گئیں، تو یہ بھی دعویٰ ان کا صحیح نہیں کہ سب جمع کیے ہیں. اور یہ بھی ان کے خلاف بات جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَهِيَ كَمَا رَأَيْتُ، اور یہ اس طریقے سے جس طرح میں نے دیکھا کہ ان میں سے ساری ایسی ہیں جن پر تنقید کی گئی ہے الا الخلیل. ابن خلدون کہتے ہیں کہ کچھ سوائے کچھ حدیثوں کے سب کے اوپر کچھ کلام ہیں، تو جو کلیل موجود ہے شیخ فرماتے ہیں تو حدیث کی حجت ہونے کے لیے اگر صحیح ہے، کلیل ہے، جتنے بھی ہوں وہی کافی ہیں. جب تم نے مان لیا کہ کچھ ثابت ہیں تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ثابت نہیں ہے، حالانکہ اس میں جو ضعف والی بھی ہیں وہ منجبر ہے، یعنی ایک دوسرے سے مل کے اس کو تقویت دیتی ہیں. اگر کچھ بھی صحیح ثابت ہیں جو مان بھی رہے ہیں تو باقی جو صحیح ثابت نہیں ہے تو وہ اس کی تقویت کا سبب بنتی ہیں. نواں نقطہ شیخ کا کہ بعض ان لوگوں کا جواب جو سمجھتے ہیں کہ مہدی سے متعلق جو حدیث ہیں، بعض دوسری حدیثیں جن میں کچھ کانٹراڈکشن ہے، جس میں کچھ تعارض ہے، اور یہ چیزیں پہلے گزر چکی ہیں اور ان کا جواب بھی گزر چکا ہے، واپس سے مختصراً ذکر کرتے ہیں. مثلا وہ حدیث جو ابن ماجہ کی ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ عیسی ابن مریم کے علاوہ کوئی مہدی نہیں. ایک تو یہ ضعیف ہے، بات ختم. اور اگر صحیح بھی مانا جائے تو ان کو جمع کر سکتے ہیں کہ کامل طور پر مہدی عیسی ابن مریم کے علاوہ کوئی نہیں، ان کے علاوہ مہدی ثابت ہیں. اور دوسری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ
کہ دین جو ہے نصرت دین کی رہے گی، قائم رہے گا، اور تا قیامت ایک گروہ جو ہے حق پر قائم رہے گا، قتال بھی کرے گا اور حق پہ قائم رہے گا. اور پھر اسی حدیث میں ذکر ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مہدی وغیرہ. تو اس حدیث میں جو مہدی کے متعلق ہے یہ ہے کہ ظلم و جور سے زمین بھری ہوئی ہوگی. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حق پہ قائم رہے گے، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ دجالی فوجیں بھی ہوں گی، یعنی دجال کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. تو یہ دونوں طاقتیں، قوتیں جو شروع دنیا سے لے کر آخر تک باقی رہتی ہیں، یہاں تک کہ آخر میں جو حدیث سے موجود ہے، صحیح بخاری مسلم دیگر حدیث میں موجود ہے کہ ایک اچھی اور پاکیزہ ہوا چلے گی جس سے جو مومنین ہوں گے ان کی روح قبض ہو جائے گی، وہ فوت ہو جائیں گے، صرف شرار الخلق برے لوگ باقی رہیں گے، پھر ان پہ قیامت قائم ہوگی. تو اس سے پہلے جو طائفہ منصورہ ہے، اللہ کی طرف سے مدد یافتہ جو گروہ ہے وہ بھی باقی رہے گا، اس کے مخالفین بھی ہوں گے، اچھے برے لوگ دونوں موجود ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو دجال بھی موجود ہوگا، امام مہدی ہوں گے. تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے احادیث کے. جس طرح خود مثالیں دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا اس دنیا کے لیے، خلفائے راشدین کا، حالانکہ اس دور میں بھی کافی مشرکین وغیرہ سب ختم تو نہیں ہو گئے تھے بالکل، وہ بھی موجود تھے اور گمراہ لوگ جو ہے موجود تھے، کچھ بہت سے ایمان لائے اور کچھ نہیں بھی لائے. تو یہ موجود رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں. آخر میں اختتامی کلمات ذکر کرتے ہیں شیخ عبد المحسن رباط حفظہ اللہ کہ بلا شبہ جو مہدی سے متعلق احادیث ہیں بہت زیادہ ہیں. اس پہ لکھنے والے مؤلفین نے بھی بہت ساری تالیفات کی ہیں، لکھا ہے، اور اس کے تواتر کو ذکر کیا ہے علماء کی ایک جماعت نے. اور اس کے مطابق جو عقیدہ ہونا واجب ہے وہ اہل سنہ والجماعہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جو یہ دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ بالکل حقیقی بات ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ثابت شدہ بات ہے. اور جو مہدی سے متعلق احادیثیں بہت زیادہ ہیں، اس کے طرق اور اس کی کثرت، اس کی اسانید زیادہ ہیں، جو اہل سنہ کے احادیث کی کتاب ہیں اس میں ثابت ہیں. اور بہت ہی مشکل ہے اور ناممکن ہے کسی کے لیے کہ وہ کہے کہ ایسی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، افسانے ہیں اپنی طرف سے اڑائے ہوئے، سوائے وہ شخص جو جاہل ہو بالکل، یا تکبر کرے دیکھ کر بھی، یا پھر جسے بالکل بھی کچھ معلوم ہی نہیں ہے حدیثیں کیا ہوتی ہیں، سند کیا ہوتی ہیں، اور اہل علم میں سے جس کا کلام قابل اعتماد ہے ان میں سے کسی کو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. چنانچہ اس کی تصدیق کرنا، مثلا کہیں کہ امام مہدی پر ایمان لانا کوئی ضروری ہے کہ، یعنی کون سا ایمان کا حصہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق کرنا اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ آپ نے خبر دی ہے اس کی ہم تصدیق کریں. تو یہ ایمان بالغیب میں شامل ہے، جس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے اور مومنین کی سب سے سر فہرست صفات میں ذکر فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے شروع میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے میں بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جب مخلوق بنائی ہے اور ان کی تقدیر بنائی ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ جو چیزیں ہو چکی ہیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو چکا ہے اور ہمیں معلوم چلا وحی کے ذریعے سے خود دیکھ کے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تبھی ہوا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو یہ ایمان بالقدر میں سے ہیں. اور دوسری چیز ایسی باتیں جو مستقبل میں ہوں گی اور ہمیں صحیح طور پہ وحی کے ذریعے سے معلوم کروا دی گئی ہیں، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہیے تو ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں تھی تو وہ ہوگی. تو یہ ایمان بالقدر میں سے بھی ہے، ایمان بالرسالہ میں سے بھی ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں اسی طریقے سے واقع ہوں گی جس طرح نبی صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے نزول عیسیٰ آخری زمانے میں، اور مہدی کا خروج دجال اور اس جیسی جتنی بھی خبریں ہیں، تو ان کا انکار کرنا، اس بارے میں تردد کرنا، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت اور ثابت قدمی کا سوال ہے مرتے دم تک. تو شیخ کا جو محاضرہ ہے وہ یہاں ختم ہوا. اس کو پڑھ کر اور اس کو سن کر اس پر کچھ مختصر سی تعلیق فرمائی ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، اور آج کا درس کچھ طویل بھی ہو گیا ہے.
تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس درس کے ختم ہونے کے بعد عقیدۃ اہل السنہ والاثر، جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس وقت جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ کے نائب رئیس تھے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہ ہم اپنے درس دینے والے استاد فاضل شیخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظ اللہ کے شکریہ ادا کرتے ہیں اس بہت ہی بہترین اور تفصیلی محاضرے درس کے لیے۔ اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور ہمیں بھرپور فائدہ پہنچایا، اور واقعی اس درس کا جو تقاضا بنتا تھا اس کا حق ادا کر دیا، پورا کر دیا۔ جو مہدی پر حق ہے اس کو اتنا ذکر کیا آپ نے کہ جس پر کوئی مزید کلام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کی۔ آپ نے اتنے تفصیل سے اور اچھے طریقے سے احادیث کا اہتمام کیا، اس کی سندیں ذکر کی، علماء کرام کا ذکر کیا، محدثین کا اس باب میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور احادیث کو لے کر آئے ہیں، اور اس میں بالکل صحیح اور صواب بات حق کے موافق آپ نے کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس دینے والا شیخ کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ جد و جہد انہوں نے کی اس کا انہیں صلہ دے اور ان کے اجر و ثواب کو بڑھائے، اور یہ جو رسالہ لکھنا چاہتے ہیں اس موضوع پر جس کا مختصر کر کے یہاں ذکر کیا ہے آپ نے، اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ ہم اس کو طبع کریں گے، اس کو شائع کریں گے جب آپ اسے مکمل کریں گے، کیونکہ امت کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس چیز کا خلاصہ جو کچھ آپ نے اپنے اس بہت ہی نفع بخش اور بہترین درس میں ذکر کیا، میں یہ کہتا ہوں، یعنی شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً حق اور ثواب وہی ہے جو کچھ فضیلت الشیخ نے اپنے درس میں ذکر کیا امام مہدی کے تعلق سے، اور اہل علم نے بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ امام مہدی کا جو معاملہ ہے وہ جانی پہچانی بات ہے۔ اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ مستفیضہ کے درجے پہ ہیں، بلکہ متواتر ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دینے والی ہیں، اور ایک سے زیادہ اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ اس کے تواتر کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ استاذ نے اپنے اس درس میں بھی ذکر کیا۔ اور اس کا جو تواتر ہے وہ معنوی تواتر ہے، کیونکہ اس کے طرق بہت کثرت سے موجود ہیں، اور اس کے جو مخارج ہیں اور جن صحابہ سے اور راویان سے روایت ہے اور الفاظ وہ مختلف ہیں، لیکن سب ایک چیز کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ برحق بات ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص جس کا وعدہ دیا گیا ہے یعنی امام مہدی کا ثابت شدہ بات ہے، ہو کے رہے گی، ان کا آنا، ان کا خروج یہ برحق ہے، اور آپ جو ہے محمد بن عبداللہ العلوی الحسنی ہوں گے، یعنی حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذریت، ان کی اولاد میں سے، اور آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رحمت ہوں گے امت کے لیے، ایک ایسے امام ہوں گے جو آخری زمانے میں آئیں گے تو عدل و انصاف قائم کریں گے، حق کو قائم کریں گے، ظلم و جور، ظلم و ستم سے لوگوں کو روکیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے خیر اور بھلائی کا جو ہے جھنڈا لہرائے گا اس امت کی طرف سے، جو عدل و انصاف، ہدایت، توفیق، رہنمائی ہوگی لوگوں کے لیے۔ اور میں بہت ساری اس بارے میں حدیث پڑھ چکا ہوں، اور میں نے دیکھا جو امام الشوکانی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا اور امام ابن القیم وغیرہ نے، کہ اس میں صحیح حدیث بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور ضعیف منجبر، یعنی ایسی ضعیف جو دوسری سے مل کے ان کو تقویت ملتی ہے، زیادہ ضعیف نہیں ہے، اور کچھ موضوع من گھڑت حدیث بھی ہیں۔ تو جتنے بھی اور یہ جتنی باتیں ہیں، جتنی بھی مختلف اسناد آئی ہیں، یہ کافی ہے اس بارے میں کہ یہ معاملہ ثابت شدہ ہے، چاہے وہ صحیح لذاتی ہی ہو یا صحیح لغیری ہی ہو، یا وہ حسن لذاتی ہی ہو یا حسن لغیری ہی ہو۔ اسی طرح جو ضعیف احادیث ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کر قوی ہو جاتی ہیں اور اہل علم کے ہاں حجت ہوتی ہے، کیونکہ اہل علم کے ہاں جو مقبول، جو قابل قبول حدیثیں ہیں ان کی 4 اقسام ہیں: صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی۔ اور یہ متواتر کے علاوہ ہے، جبکہ جو متواتر ہے وہ تو ساری کی ساری قابل قبول ہیں، چاہے وہ لفظی طور پہ تواتر ہو یا معنوی طور پہ تواتر ہو۔ جو مہدی کی حدیث ہیں اس باب میں وہ متواتر ہیں معنوی طور پہ، تو ہم اس کے تواتر کو قبول کرتے ہیں،
اس کے الفاظ مختلف اور معنی مختلف ہونے کے باوجود اور کثرت طرق اور ایک سے زیادہ اس کے مخارج ہونے کی وجہ سے، اور اہل علم جو موثوق ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے انہوں نے اس کو ثابت قرار دیا ہے، اس کے تواتر کو بھی ثابت کیا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اہل علم نے بہت ساری چیزیں ثابت کی ہیں جو اس سے بھی کم درجے کی احادیث ہیں، ان کو بھی اہل علم مانتے آئے ہیں، تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے سند میں قوی ہے، تو کیسے نہیں مانے گے. تو حق بات یہ ہے، شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم جو ہے، بلکہ ان سب کا اتفاق ہے کہ امام مہدی کا جو معاملہ ہے وہ ثابت شدہ ہے اور یہ حق ہے اور وہ آخری زمانے میں آئیں گے، سوائے کچھ گنے چنے اہل علم ہیں جنہوں نے شذوذ اختیار کیا، انفرادیت اختیار کی ہے اس باب میں، ان کے کلام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، وہ کسی شمار میں نہیں آتا. البتہ جو حافظ اسماعیل ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے اپنی تفسیر میں سورۃ المائدہ میں، جب بنی اسرائیل کے نقباء کا ذکر ہے، یعنی 12 نقباء کا، اور امام مہدی کے متعلق انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ ان 12 اماموں میں سے ہوں. یہ بات محل نظر ہے میرے نزدیک، شیخ ابن باز فرماتے ہیں، کیونکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال امر هذه الامه قائما ما ولى عليهم 12 خلیفہ، کہ اس امت کا معاملہ قائم رہے گا جب تک اس میں 12 خلیفہ آ نہ جائیں، کلهم من قریش، وہ سب قریش میں سے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا یزال امر هذه الامه قائما، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین ان کے زمانے میں قائم ہوگا اور امر جو ہے نافذ ہوگا اور حق جو ہے ظاہر اور غالب ہوگا. اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ بنو امیہ کی جو دولت بنو امیہ تھی، ان کی حکومت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کا زمانہ ہے. ان کے آخری دور میں تو اختلافات آ گئے تھے جس کے ذریعے سے مسلمانوں میں تفرقہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی تھیں. اور مسلمانوں کا جو خلافت کا معاملہ ہے 2 خلافتوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ایک اندلس میں الگ خلافت تھی اور عراق میں الگ، اور ان کے درمیان آپس میں شر فساد بھی ہوا جو کہ معلوم ہے. اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ فرمان ہے کہ قائم ہوگا، یہ حال نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ جو ہے بڑے بڑے امور جو ہیں جس کی وجہ سے خلل آ گیا نظام خلافت میں، یہاں تک کہ خلافت کا جو نظام ہوتا ہے وہی ختم ہو گیا مسلمانوں میں سے، اور تمام ممالک جو ہے الگ الگ ٹکڑوں میں بڑھ گئے، یعنی امیر اور حاکم ان کے الگ ہو گئے، حکومتیں الگ ہو گئیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور ممالک بن گئے. بلکہ ہمارے زمانے میں اس سے بھی زیادہ، یعنی ممالک، اسلامی ممالک اور ریاستیں الگ الگ ہو گئیں. چنانچہ جو مہدی ہے اب تک نہیں نکلا، تو پھر کس طرح یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ جو معاملہ قائم رہے گا دین کا اور خروج مہدی بھی ہوگا اس وقت، یعنی 12ویں امام وہ ہوں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. جو سوچے اور اس پہ غور و فکر کرے تو زیادہ قریب ترین بات میرے نزدیک وہ ہے جو اہل علم کی ایک جماعت نے فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد کہ لا یزال امر هذه الامه قائما ما ولى عليهم 12 خلیفہ كلهم من قریش، کہ اس امت کا معاملہ قائم رہے گا جب تک ان پہ 12 خلیفہ آنا جائیں اور وہ سب قریش میں سے ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ الخلفاء الاربعہ، خلفائے راشدین جو 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے، اور ان کے بیٹے یزید، پھر عبد الملک بن مروان اور ان کی جو 4 اولادیں ہیں، عمر بن عبدالعزیز. تو یہ سب ملا کر کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. اور مقصود یہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہوں گے، زیادہ صحیح اور قریب ترین بات یہ ہے کہ یہ جو 12 کی تعداد ہے وہ ہشام بن عبد الملک پر ختم ہو گئی، کیونکہ دین ان کے زمانے تک قائم تھا، اسلام پھیل رہا تھا، منتشر تھا، حق ظاہر اور غالب تھا، جہاد قائم تھا. اور یزید کی موت کے بعد جب اختلاف اور پھوٹ پڑ گئی خلافت میں، اور مروان نے شام میں جو ہے ولایت سنبھال لی اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجاز میں، تو یہ مسلمان، یعنی اس دور میں یہ بھی ہوا تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا جو ظاہر اور غلبہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. دین ان کا ظاہر تھا، ان کا معاملہ قائم تھا، اور ان کے جو دشمن تھے مقہور تھے، یعنی ان سے خوف زدہ ہی تھے. حالانکہ اس کے درمیان یہ اختلاف ہوا، پھر جو ہے الحمدللہ بیعت کر لی گئی عبد الملک کی، اور لوگ اس پر جمع ہو گئے ان تمام جھگڑے فساد کے بعد حجاج وغیرہ کے ہاتھوں.
اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو معاملہ ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ ہو چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے، یہ 12 اماموں والا معاملہ، اور جو مہدی والا معاملہ ہے یہ آخری زمانے میں ہوگا، اور اس کا اس حدیث سے، جابر بن سمرہ کی حدیث سے جو 12 اماموں کے متعلق کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ مہدی کا جو آنا ہے وہ نزول عیسیٰ کے وقت ہوگا، جو کہ امام ابن کثیر نے الفتن والملحم میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو میرا یہ گمان ہے کہ وہ نزول مسیح کے وقت ہوگا، اور اس سے متعلق جو حدیث ہے حارث بن ابی اسامہ کی، وہ اس جانب رہنمائی کرتی ہے، اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ کہیں گے امیرہم المہدی، ان کا امیر مہدی ہوں گے، جو بالکل صریح ہے کہ وہ نزول عیسیٰ ابن مریم کے وقت ہوں گے، یعنی اس سے پہلے آئے ہوئے ہوں گے، اور اس جانب رہنمائی کرتی ہیں احادیث دیگر بھی جو کہ صحیح مسلم میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی، لیکن یہ صریح نہیں ہے جو صحیحین والی روایت ہیں۔ تو یہ بات زیادہ اقوام اور اظہر ہے، لیکن یہ معاملہ قطعی طور پہ نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، یہ معلوم شدہ بات ہے، اور احادیث کا ظاہری معنی بھی اسی طریقے کا ہے جو کچھ گزر چکا ہے، اور حق وہی ہے جو ائمہ اور علماء کرام نے ذکر کیا کہ وہ ضرور آئیں گے اور وہ ضرور جو ہے ظاہر ہوں گے۔ جبکہ مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے اور جو مسیح دجال کا معاملہ ہے، تو ان دونوں کا معاملہ بھی بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے، اور ان کا معاملہ قطعی ہے۔ امام مہدی کے ٹائم کا معاملہ قطعی ہونے کے بارے میں شیخ نے پہلے ذکر کیا، لیکن ان کا معاملہ تو قطعی ہے ان کے وقت آنے کا کہ وہ آخری زمانے میں ہوں گے، جیسا کہ جو دجال ہے وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ اس متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خبریں آئی ہیں وہ تواتر سے آئی ہیں، اور وہ ساری صحیح ہیں، متواتر ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا آخری زمانے میں، اور وہ شریعت محمدیہ علیہ السلام کے مطابق حکم کریں گے، اور دجال جو مسیح الضلالہ ہے، گمراہی کا مسیح ہے، اس کو قتل کریں گے، یہ حق ہے۔ اور اسی طریقے سے دجال کا نکلنا یہ بھی حق ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ مسیح ابن مریم، بیچ میں مجھے یاد آیا کہ ہمارے یہاں پر بھی گمراہ فرقے، مثلا شیخ نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے مہدی کا انکار کیا ہے، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ جو ذکر کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایک جو برزخی اور توحیدی فرقہ کہلاتے ہیں اور سب کی تکفیر کرتے ہیں، جو کماڑی کراچی علی جماعت کہلاتے ہیں، ان کی بھی کتابیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جہاں پر ائمہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ مہدی کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کا جو نازل ہونا ہے اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے شیعوں نے لڑکے ڈال دیے ہیں سنیوں کے اندر، اور یہ تک وہ کہتے ہیں کہ امام احمد اپنی مسند میں حدیث لائے ہیں امام بخاری کی ضد میں، اور امام بخاری نے پھر ان سے علم لینا چھوڑ دیا تھا، وہ عیسیٰ ابن مریم ذکر کرتے ہیں امام بخاری وغیرہ، اور یہ لوگ اپنی طرف سے مہدی وغیرہ ذکر کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے سوچا بیچ میں اس کا اضافہ کروں تاکہ ہمارے ہاں بھی جو اس قسم کے گمراہ ہیں ان کا معلوم چلے۔ اسی طریقے سے جو ہے دجال کے خروج کا بھی جو ہے مولانا مودودی قسم کے جو جماعت اسلامی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، عقل سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور ناجائز تعویلات کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، کہ یہ باتیں ثابت ہیں اور برحق ہیں، اور ان لوگوں کا رد کرتے ہیں ابھی جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اور مہدی وغیرہ جو ہے یہ صرف اشارہ ہے، کوئی اصل میں کوئی لوگ نہیں ہیں، یعنی اچھائی پھیل جائے گی کا یہ مطلب ہے، اچھے اچھے لوگوں کے اچھائی پھیل جائے گی ہر طرف۔ اسی طریقے سے جو دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، یہ کوئی لوگ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب برائیاں پھیل جائیں گی، یہ مطلب ہے۔ تو یہ بالکل فاسد اور بگڑے ہوئے اور باطل اقوال ہیں، جائز ہی نہیں ہے ان کا ذکر کرنا، اور اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں وہ صحیح راہ سے ہٹے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، اور ایک منکر بات کرتے ہیں اور بڑی خطرناک بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرنا، کوئی اس کے آثار ہی نہیں ہے، کوئی یہ جو ہے عقل کے دینی طور پہ جو ہے اس کے مطابق ہے ہی نہیں یہ بات، بلکہ واجب ہے ہمارے اوپر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ جب بھی کوئی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہو جائے تو جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے اس کی مخالفت کرے، اس سے تعارض کرے، بلکہ واجب ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے،
جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، کہ نہیں ہرگز بھی نہیں، تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں اپنے تمام جھگڑوں میں، تنازعات میں، پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں جو فیصلہ آپ ان کے لیے کر دیں اور اسے پورے طریقے سے تسلیم کر لیں۔ سورۃ النساء آیت 65۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے، دجال کے متعلق، مہدی کے متعلق، عیسیٰ المسیح ابن مریم کے متعلق، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے قبول کریں، اس پر ایمان لائیں اور اپنی رائے کو حاکم بنانا یا اندھی تقلید کرنا اس سے ہم بچیں، جو خود ایسا کرنے والے کو ہی نقصان دیتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو توفیق دے اس چیز کی جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہم سب کو عطا کرے اپنے دین کی فقہ اور سمجھ اور حق پر ثابت قدمی، یہاں تک کہ ہم اپنے رب سبحانہ وتعالی سے جا ملیں اور وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ علی عبدہ ورسول محمد وآلہ وصحبہ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔